صفا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر بڑے پیر بے نظیر ہمارے تمہارے پیر کی ہے، اور وہ اپنی مکمل کامیابیوں کے ساتھ اختتام تک پہنچ چکی۔ اور یہ وقت حقیقت میں صلاۃ و سلام ہی کا ہے، موسم سردی کا ہے، وہ اس کی وجہ سے شامیانہ برس رہا ہے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، حافظ شفیع الدین صاحب کا مقصد بالکل صرف یہی ہے کہ کچھ نہ کہا جائے تو کلام پڑھ لیا جائے، کیونکہ اپنے جو دو انہوں نے کلام سنا لیے، کم سے کم 20-25 لوگ تھے، ان سب کو لا کے سنوا لیا، پبلک کو سنا لیا۔ اب ہمیں کہا کہ اب آؤ سب سو گئے تم جگاؤ۔ تو خیر بہت زیادہ کچھ گفتگو نہیں کرنا ہے، بس یہی دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر اس میں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ مولا جس جگہ پر یہ محفل ہے وہاں برکتیں عطا فرمائے، صاحب خانہ ایمان و ملال ایمان و عقیدے میں خیر کے ساتھ دونی راہ چوڑی برکتیں اور ترقیاں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رفیع الدرجت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورضہ عنا بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین بریلی شریف سے بیٹھ کر بڑے پیارے انداز میں عشق و محبت میں جھوم کر پیغام دیتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اعلیٰ حضرت کیونکہ ہم سنیوں کے امام ہیں، بے شک بے شک، دیوبندیوں کے امام نہیں ہیں، حق ہے بے شک، ہم سنیوں کے امام ہیں بے شک۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو بھی بات ہے وہ ہم سنیوں کے لیے ہے، حق ہے بے شک، لیکن دیوبندی اس پر اعتراض کریں تو جواب دینا بھی ہم غلاموں کی ذمہ داری ہے، بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے جب فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جو کا بندہ عقل کا اندھا جہنم کا بندہ اپنی کتاب میں لکھ گیا کہ جس کا نام محمد یادی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارے ہاتھ کا ڈنڈا ہم کو جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے رسول اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ سوال پیدا ہوا کہ دیوبندیوں نے کہا کہ حضور کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نبی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نبی صرف ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ، اس کا نام محمد علی وہ کسی بات کیا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ۔ اور ہمارا امام کہتا ہے کہ ہمارے آقا تو وہ ہیں سبحان اللہ کہ جو خود بھی چمکے ہیں اور دوسروں کو چمکایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں حضور خود بھی چمکے ہیں اور چمکایا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم کو دلیل چاہیے، کیونکہ امام ہمارا ہے، بات ہمارے امام کی ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آؤ میں آپ کو بہت دور لے کے چلتا ہوں، ابھی چالو کر پائیں بہت دور، اس کے بعد اللہ اکبر چلو تاریخ میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا تیار کیا گیا، جسد خاکی تیار کیا گیا، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، روح ڈالنے کے لیے روک دی گئی، ابھی روح کو داخل کرنا ہے، ہمارا تمہارا جو یہ پتلا ہے یہی تیار کیا گیا جس کو پتلا آدم کہا گیا، مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ اس کے بعد مکمل تیار کرنے کے بعد روح کو حکم ہوا کہ آدم کے پتلے کے اندر داخل ہو جا، روح کو آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل کر دیا گیا، پتلے آدم میں حضرت آدم کے جسد خاکی میں روح داخل ہو گئی، جب اندر گئی تھوڑی دیر رکی باہر آ گئی، شکایت کرنے لگی، عرض کرنے لگی اے بار الہ، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، اے مولا، اے پالانار، اے الہ العالمین، اے رب کعبہ، پروردگارہ اندر اندھیرا ہے،
کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، نور کا پتہ نہیں، اجالے کی خبر نہیں، روشنی بالکل نہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اندر ٹھہرنے کی ہمت نہ ہو سکی، اس لیے تھوڑی دیر قیام کیا، پھر باہر آ گئی۔ اب رب نے ملائکہ کو حکم دیا، اے ملائکہ آدم کے پتلے کی پیشانی پہ میرے محبوب کا نام لکھ دو۔ سبحان اللہ، آدم کے پتلے کی پیشانی پہ محبوب خدا کا نام لکھا، نام حبیب خدا کا، پیشانی حضرت آدم کی، نام ہمارے تمہارے مصطفیٰ کا، پیشانی حضرت آدم کے پتلے کی، نام لکھا گیا نور مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، روح کو حکم ہوا دوبارہ اندر جا۔ اب جب پہلے گئی تھی تو ظلمت تھی، پہلے گئی تھی تو تاریکی تھی، پہلے گئی تھی تو اندھیرا تھا، روح دوبارہ چلی جا۔ اب جب روح دوبارہ گئی، پہلے اندر گئی تھی روح تو صرف آدم علیہ السلام کا پتلا تھا، اب جا، اس لیے کہ صرف آدم کا پتلا نہیں، میرے محبوب کا نام بھی ہے، میرے محبوب کا نام پاک بھی موجود ہے۔ اب اندر داخل ہو، صرف آدم کا پتلا نہیں، پیشانی پہ میرے محبوب کا اس میں گرامی بھی جلوہ گر ہے۔ اب صرف آدم کا پتلا نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہے، محمد مصطفیٰ بھی لکھا ہے۔ اب روح اندر گئی، اندر جانے کے بعد ٹھہر گئی، قیام کر لیا، اور اس کے بعد پوچھا، اے روح اب تو بتا معاملہ کیسا پایا، اندر کی حالت کیا پائی؟ تو روح نے کہا، جب آئی تھی تو ظلمت تھی، اس وقت جب آئی تھی تو اندھیرا تھا، اس وقت جب آئی تھی تو تاریکی تھی، اب آئی ہوں تو نور ہی نور ہے، اب آئی ہوں تو اجالا ہی اجالا ہے، اب آئی ہوں تو روشنی ہی روشنی ہے۔ پوچھا گیا، اے پارے الہ، اے پروردگار عالم، اے مولا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ پتلا حضرت آدم کا تھا، پتلا حضرت آدم کا تھا، روح داخل کر دی گئی تھی مگر روشنی نہیں تھی، مگر نور نہیں تھا، مگر اجالا نہیں تھا۔ جب نام مصطفیٰ کا لکھ دیا تو پھر روشنی بھی آ گئی ہے، پھر اجالا بھی آ گیا ہے، پھر نور بھی آ گیا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت کے انداز میں جھوم کر یہ پیغام دیا، اس طرح سے گنگایا، اس کی طرح سے گنگنایا، اس طرح سے آواز لگائی، چمک سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، ایک وہ چمکانے والے جس نے آدم کے پتلے کو چمکا دیا، ایک وہ چمکانے والے جس نے آدم کے جسد خاکی کو نور سے معمور کر دیا، ایک وہ چمکانے والے جس نے آدم کے جسد خاکی کو روشنی سے بھر دیا۔ اسی چمکانے والے کی بارگاہ ہمیں اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، مولا ماجرا کیا ہے، مولا معاملہ کیا ہے؟ پتلا حضرت آدم کا بنایا گیا، رب تو علیم و خبیر ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو جانتا تھا پہلا پتلا بنایا جائے گا، پھر روح داخل کری جائے گی تو روح باہر آ جائے گی، ظلمت اندھیرے اور تاریکی کی شکایت کرے گی، پھر حبیب کا نام لکھا جائے گا، روح کو دوبارہ داخل کیا جائے گا، روح ٹھہر جائے گی۔ مولا جب تجھے معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کی پیشانی پر جب تک حبیب کا نام نہ لکھا جائے روح ٹھہرے گی نہیں، روح قیام کرے گی نہیں، روح رکے گی نہیں، تو مولا پہلے ہی سے آدم کی پیشانی کے پتلے پر میرے محبوب کا نام لکھ دیا ہوتا، روح جاتی باہر نہ آنا پڑتا، روح جاتی نکلنا نہ پڑتا، روح جاتی تو قرار کے بعد فرار نہ کرنا پڑتا۔ مولا تیری حکمتیں ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن بارے اللہ ذرا بتا تو دے ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ پہلے حضرت آدم کے پتلے میں روح کو بھیجا گیا، پھر جب روح نہیں ٹھہری باہر آئی تو پھر پوچھا گیا کیوں نہیں ٹھہرتی، پھر جب روح نے بتایا ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، پھر محبوب کا نام لکھوایا گیا، پھر روح کو بھیجا گیا، معاملہ سمجھ میں نہ آیا۔ مولا تجھے پتا تھا پہلے ہی سے محبوب کا نام لکھ دیتا، رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اگر میں پہلے سے آدم کے پتلے کی پیشانی پر اپنے حبیب کا نام لکھ دیتا تو آدم کے پتلے میں نور تو آ جاتا، روشنی تو آ جاتی، اجالا تو آ جاتا، مگر یہ جو ملائکہ کی صف کھڑی ہے، یہ جو ملائکہ صف باندھے کھڑے ہیں، ان کو معلوم کیسے ہوتا کہ پتلا آدم کا ہے مگر نور میرے مصطفیٰ کا ہے، پتلا آدم کا ہے مگر اجالا میرے حبیب کا ہے، پتلا آدم کا
ہے مگر روشنی میرے محبوب کی ہے، لہذا میں نے پہلے روح کو اندر جانے کا حکم دیا، جب روح اندر گئی اور ٹھہری نہیں باہر آ گئی اور تاریکی کی شکایت کرنے لگی، تب میں نے محبوب کا نام لکھوایا تاکہ جتنے لوگ ہیں قیامت تک سب کو معلوم ہو جائے کہ پتلا تو حضرت آدم کا ہے مگر نور مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، عظیم المرتبہ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا، سستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، سبحان اللہ ابر رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور آپ کی رحمت کا بادل کبھی یہ دیکھ کے نہیں برستا کون عابد ہے کون گناہگار، بے شک حضور آپ کی رحمت کا بادل کبھی یہ تلاش نہیں کرتا کون پرہیزگار ہے کون خطا کار ہے۔ حضور ہم بد ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم عاصی ہیں، مگر ہم آپ ہی کے نام لیوا ہیں، ہم آپ ہی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ ہی سے پیار کرنے والے ہیں۔ تب آ رہا فرماتے حضور ہم پر بھی کرم فرما دے، ہم پر بھی نظر عنایت فرما دے، ہم پر بھی برسا دے اپنی رحمت کا بادل، کہ آپ کی رحمت کا بادل دیکھ کے نہیں برسا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آ گئے آقا کی بارگاہ میں، اس کے بعد آقا سے عرض کیا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ساری ہے، سوکھا پڑ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے دعا کر دیتا ہوں۔ آقا نے دعا فرمائی، ہاتھ ادھر اٹھائے تھے کہ اعلیٰ حضرت پکارنے لگے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، مصطفیٰ نے دعا فرما دی بارش ہونے لگی۔ بارش ہو رہی ہے تو رکنے کا نام نہیں ہے، ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا جمعہ آ گیا، صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا دعا فرما دے کہ بارش رک جائے، لیکن صحابہ نے آپ کی دعا صرف رکنے کی نہیں کروائی، جیسے پہلے برسنے کے لیے دعا کروائی تھی تو برسنے لگے بادل، زور سے کہہ دو قحط سالی تھی، سوکھا تھا، اور جیسے ہی مصطفیٰ سے عرض کیا گیا آقا نے دست مبارک اٹھائے، ادھر سرکار کے ہاتھ اٹھنا تھے اور ادھر بارش ہونے لگ گئی، ادھر بادل برسنے لگے۔ تب دیوانہ پکار کے کہتا ہے وہ کہہ دیں کہ برسو تو برسنے لگے بادل، قطرے کو سمندر وہ بنائے تو جب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو جب کیا، سن کر وہ ہمیں پاس بلائے تو جب کیا۔ اور سنو سرکار نے مسجد سے منافق کو نکالا، سرکار نے مسجد سے منافق کو نکالا، ہم آج وہابی کو بھگائے تو جب کیا۔ آقا نے کہہ دیا برسو تو بادل برسنے لگے، جھوم کر برسے، موسلا دھار بارش ہو گئی، بارش کی بوند کو ٹوٹنے کا نام نہ لیا۔ اب صحابی عرض کرنے لگے حضور کرم فرما دے، اب تو بارش اتنی ہو گئی کہ ہمارے گھروں کے اندر پانی آنے کا خطرہ ہے، گھر گرنے کا خطرہ ہے، وہ پکے مکان نہیں کچے مکان تھے، مٹی کے مکان تھے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں حضور، مگر دعا کنڈیشن والی ہے، دعا ایک شرط والی ہے، دعا شرط سے مشروط ہے۔ آقا نے فرمایا کون سی دعا؟ کہا حضور دعا یہ کر دے کہ مدینہ شہر میں بارش نہ ہو، بادل مدینے میں کھل جائے اور آس پاس کھیتوں میں برستا رہے، آس پاس کھیتوں میں پانی گرتا رہے۔ میں نے کہا اے صحابہ کرام کیا معاملہ ہے؟ قربان جاؤں آپ کی عظمت پر، نہ آپ نے پوچھا ہوتا نہ ہمیں پتا ہوتا۔ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مالک مختار نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مگر آؤ صحابہ نے آقا کے اختیار کو دکھا دیا۔ اے قیامت تک آنے والے سنی مسلمانوں دیکھو دیکھو، یہ محبوب خدا ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الرسول ہے۔ اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب قحط سالی ہو جائے، جب سوکھا پڑ جائے اور یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو ان کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، یہ بارش ہونے لگتی ہے۔ اور یہی اللہ کا وہ حبیب ہے کہ جب دوبارہ اس سے کہا جائے بارش کو رکنے کی دعا کریے، تو اگر یہ روکنے کی دعا کرتے تو بارش رک جایا کرتی
کرتی ہے اور یہی وہ حبیب ہے کہ جس سے جب یہ کہا جائے کہ حضور دعا یہ فرما دے کہ مدینے میں بارش نہ ہو اور آس پاس بارش ہوتی رہے، آقا نے نہیں فرمایا یہ کون سی دعا ہے، یہ کس طرح کی دعا ہے، یہ کیسے دعا کر دوں کہ یہاں نہ ہو وہاں ہوتی رہے، وہاں نہ ہو وہاں ہوتی رہے۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، مولا مدینے سے بادل کو صاف کر دے، اطراف میں بارش کو برسا دے۔ رب کے محبوب کے ہاتھ اٹھنا تھے، حبیب خدا کے ہاتھ اٹھنا تھے کہ مدینہ منورہ کے بادل چھٹ گئے اور اطراف میں بارش ہوتی رہی، اطراف میں موسلادھار برسات ہوتی رہی، اطراف میں بارش پانی برساتے رہے۔ تب آیا حضرت عظیم المرتبہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، برستا نہیں دیکھ کون گناہگار ہے، کون خطاکار ہے، ان کی رحمت کا بادل تو گناہگاروں پہ بھی برس جاتا ہے، ان کی رحمت کا بادل تو خطاکاروں پہ بھی برس جاتا ہے۔ برستا نہیں دیکھ کر رب رحمت، ارے پتوں پر بھی برسا دے برسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آخری بات سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے مالک مختار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو محتاج نہیں احمد مختار بنا کے بے شک بے شک سبحان اللہ۔ حضور نے دعا فرما دی، بارش ہونے لگی، مدینہ شریف میں صاف ہو گئے بادل، اطراف میں بارش ہونے لگی۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، ذرا زور سے کہہ دو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا سبحان اللہ، آقا کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور بے شک سبحان اللہ۔ زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ مگر یہ ایک دیوبندی ہے، وہابی، ہم نے کہا نا ہماری سیدھی لڑائی دیوبندی سے ہے، ہماری ڈائریکٹ لڑائی وہابی سے۔ بولا نہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نے کہا تیرا باپ مر کے مٹی میں مل گیا، ہمارے رسول پاک کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک حق ہے اور رہیں گے ماشاءاللہ سبحان اچھا اللہ۔ ٹھیک ہے، رسول کی بات آئی تو وہابیوں نے کہا مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ آقا کی بات آئی تو یہ ان کی تقویت ایمان چیخ چیخ کے پیغام دینے لگی، درس دینے لگی، رسول مر کر مٹی میں مل گئے۔ کہو بولو، آؤ ذرا کتاب اٹھاؤ، کتاب کا نام ہے اشرف السوانی۔ کون سی؟ ہاں مزے کی بات سن لو، ہاں چٹپٹی چیزیں۔ کون سی کتاب ہے؟ اشرف السوانی۔ اب اس کے بعد اس کے اندر یہ اشرف علی کے دادا کا واقعہ لکھا۔ کس کا؟ اشرف علی کے پردادا، دادا نہیں پردادا، فرید۔ کیا نام ہے ان کا؟ جلدی جلدی بولو، کیا نام ہے؟ ہاں اشرف علی کے پردادا، بیٹا رہن دے، بند کر دیا کچھ ہماری بھی سن لیتا، اسی میں سنا دے۔ اشرف علی کے پردادا فرید۔ اب ان کا واقعہ سنو، اشرف علی کے پردادا لکھتے ہیں اشرف السوانی کے اندر کہ اشرف علی کے پردادا فرید یہ مر گئے۔ جب مر گئے تو اس کے بعد دفن کیا گیا، جو کچھ کریا کرم کرنا تھا لے جا کے قبرستان میں گاڑی آئے، دفن کری آئے۔ اس کے بعد گھر میں آ گئے، جب رات ہوئی تو دروازے پہ آواز آئی، کھول دروازہ کھولو۔ اب آئی آواز، خوب پتا ہوگا رات میں سناٹے میں بالکل کسی کو دروازہ کھولو تو بچوں کی اماں نے اندر سے آواز لگائی، آپ کون ہیں؟ تو کہا ہم آئے ہیں مٹھائی لائے ہیں۔ اشرف علی کے پردادا فرید، کتاب کا نام اشرف السوانی ہے۔ لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو۔ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب رات میں آواز آئی، کھٹکھٹ دروازہ کھولو۔ اب بچوں کی اماں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو چلے آ رہے، اکیلے نہیں، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آ رہے ہیں۔ یہ مٹھائی لو کھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو مر گئے تھے، بولے زندہ جاوید کر دیے گئے۔ ہاں ان کی باری آتی زندہ ہو جاتے ہیں، جاوید کر دیے گئے۔ ہم نے کہا بھاگو، او میرے کے بندو، تمہاری کتاب تو بکواس کر رہی تھی کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو یہ تمہارا فرید مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ کان کھول کر سنو،
फरीद जिंदा हो सकता है। फरीद का जिंदा होना तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा का जिंदा होना हमें मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिठाई लाए हैं दनादन। अब बोले अच्छा एक बात बता दें, आप एहतियात करिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। बोले क्यों? बोले जिस दिन से आपने बता दिया उस दिन से आना बंद। मिठाई भी बंद सब बंद। तब बन गया देवबंद। बंद तब बन गया देवबंद। बोले जिस दिन से आपने बता दिया उस दिन मिठाई। अब उसके बाद आते जाते मिठाई लाते जाते दनादन कलाकन, ये लो बर्फी, ये लो इमरती, ये लो बालूशाही, ये लो जलेबी, ये लो रसगुल्ला, ये लो गुलाब जामुन, दनादन। और तो में चीनी गोइयां हुई। ये क्या माजरा है? अब्बा मर गए, बच्चे मिठाई खा रहे हैं। गोइयां शुरू हो गई। औरतें तो अंदर तक की बात निकाल लाती हैं। अब उसके बाद जब चेमी गोइयां शुरू हुई, पूरे वाकया उसके अंदर लिखा है। लिखते हैं तो उन्होंने बता दिया, जब बता दिया तो उस दिन से आना बंद हो गया। अच्छा आओ जरा थोड़ी देर के लिए सुन्नी गया वारिस पाक की बारगाह में। सरकार वारिस पाक के आस्थाने पे हाजिरी दी। हाजिरी देने के बाद सादुल्ला नगर चौराहे पे आया, एक चौघड़िया मिल गया। कहाँ गए थे? तो कहा वारिस पाक किया गया था, देवा शरीफ गया। क्या करने गए थे? कहा बच्चा नहीं था कोई, इसलिए दुआ करने गया था। सरकार वारिस पाक कोई बेटा दे दो, कोई लड़का दे दो। बोला अच्छा वारिस पाक की खबर पर कोई हॉस्पिटल है जो लड़का मिल जाएगा? सुन्नी गया सरकार साबिर पाक के आस्थाने पे चादर पेश करी, फातहा करी, मन्नत मान के वापस आया। सादुल्ला नगर चौराहे पे देवबंदी चौघड़िया मिल गया। कहाँ गए थे? कहा साबिर पाक के यहाँ गया था हाजिरी देने, चादर चढ़ाने, मन्नत मानने। कारोबार बिगड़ गया है, दुआ करवाने के लिए कारोबार में सुधार आता हो जाए, कुछ करम फरमा दो, कुछ करम हो जाए, कुछ दौलत मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। बोले अच्छा तो साबिर पाक के मजार में क्या बैंक है जो पैसा मिल जाएगा? अच्छा बोले सुन्नी गया। कहाँ गए थे? बोले हम गरीब नवाज के आस्थाने पर गए थे, गरीब नवाज के मजार। बोले काहे गए थे? बोले इसलिए गए थे कि हम बीमार हैं, हमारे अब्बा बीमार हैं। अब उनसे दुआ करने गए तो हुजूर करम कर दो, बच्चे बीमार हैं ठीक हो जाए, वालिदैन बीमार हैं ठीक हो जाए। तो हावड़ा क्या बोला सादुल्ला नगर का? उनकी कब्र में क्या बीमारी का इलाज है? क्या उनकी कब्र में ग्लूकोज है? क्या उनकी कब्र में हॉस्पिटल है जो दवा मिल जाएगी, जो शिफा मिल जाएगी? अब सुन्नी परेशान हो गया, जवाब कहाँ से लाता, क्या कहता? सुन्नी परेशान हो गया। लेकिन जब पहुंचा अशरफुल ज़माने को पढ़ा, अशरफुल ज़माने के इस वाक़े को पढ़ा। दुनिया जब उसमें पढ़ा, मरने के बाद अशरफ अली के परदादा फरीद आते जाते मिठाई लाते जाते, आते जाते मिठाई लाते जाते तो सुन्नी ने जाके गिरेबान थामा। ओ बाबरे क्या बक रहा है? ये बता क्या अशरफ अली के परदादा के कब्र में हलवाई की दुकान थी? मिठाई लाता था, हक है वैसे। उसके परदादा की कब्र की दुकान में क्या कब्र के अंदर उसके परदादा अशरफ अली के परदादा की कब्र में क्या हलवाई की दुकान थी जो आता जाता कलाकंद लाता जाता, बालूशाही लाता जाता, इमरती लाता जाता, अफलातून लाता जाता। सुन जब तेरा फरीद मिठाई ला सकता है तो हमारे बाबा फरीद हमको परेशानी से निजात दे। तेरा फरीद तुझे मुबारक हो, हमारे बाबा फरीद हमें मुबारक हो। तबारा हजरत अजीमुल मर्तबा रज़ियल्लाहु तआला झूम के इरशाद फरमाते हैं, इस तरह से पैगाम देते हैं, इस तरह से ऐलान फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। सुभान अल्लाह दुआ है तुम मौला उस बच्चे को दारायन की बरकतों से माला माल फरमाए, आपको वहाबी देवबंदियों के हमलों से महफूज रखे, ईमान पर जिंदगी अता फरमाए, ईमान पे खात्मा बिल खैर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।